الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الملائی سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے لنبی لہم اپنے نبی کے لیے لہم مبعث نبی کے لیے آپ بنا دیں لنا ہمارے لیے مالکن نقاتل بادشاہ ہم جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قال اس نے کہا حل عصیتم یقیناً قریب ہو تم کتبہ اگر فرض کر دی جائے علیکم القتال تم پر جنگ اللہ تقاتلوا یہ کہ نہ تم قتال کرو قالوا انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل یہ کہ نہ ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقد حالانکہ یقیناً اخرجنا نکالا گیا ہے ہمیں من دیارنا ہمارے گھروں سے و ابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے فلما پھر جب کتبہ فرض کر دی گئی علیہم القتال ان پر جنگ تولوا وہ پھر گئے الا قلیلا منہم تھوڑی سی تعداد کے ان میں سے واللہ اور اللہ تعالی علیم بالظالمین خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا پہلے جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے والا ایک بہت دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد اور صدقے کا حکم ہوا تھا تو اب ان بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے وعدہ جہاد کو پورا نہیں کیا اور عطاب الہی میں آ گئے تاکہ مسلمان اس واقعے سے عبرت پکڑے اور ہمیشہ اطاعت الہی میں مشغول رہیں۔ پچھلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا اجمالی حکم تھا جس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی۔ اب بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا کر شرائط جہاد کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے بادشاہ لشکر اور اطاعت پیغمبری ضروری ہے جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہوگا۔ اور اب یہاں اس آیت میں ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی جس کو امالیکا بھی کہتے ہیں۔ بہت بہادر تھے جالوت، ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔
جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے پاس بھیجا گیا، ان کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں آپ ڈر نہ جائے، کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ پہنچائیے۔ تو جب حضرت شموئیل علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئی؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ یہ جو حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں ان کا جو نام ہے نا، جیسے عبرانی میں اشمو کے معنی ہے سن دی اور ایل اللہ کا نام ہے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ بیٹے کے لیے بہت دعائیں مانگتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو بولی اشمعیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری یہ جو دعا ہے وہ سن لی، تو یہی پھر ان کا نام ہو گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے لیے بہت دعائیں کی اور ہمیشہ آخر میں عرض کرتے تھے اسما یا ایل، یا اللہ میری سن لے۔ تو جب فرزند پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں اپنے فرزند کا نام اسماعیل رکھا۔ جیسے آج بھی دعا کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں اسماعیل کہا جاتا تھا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے اس آیت کی تفسیر میں اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم اور جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو اوپر کا نقشہ جو ہے بڑا واضح طور پر نظر آئے گا۔ اور قرآن پاک کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں ہے، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور ان کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو جب حضرت شموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیر لو۔ تو اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر لیں، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ باتیں سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور باقی سب نے منہ پھیر لیا۔ تو یاد رکھیں کہ اونچے اور بلند و باغ دعوے کرنا، نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھانا یہ بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت سے ہمیں آج کل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بہت سے فائدے ہیں، بہت سے سبق ہیں اس آیت میں ہمارے لیے۔ اور اس واقعے میں اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے، بہت سے سبق ہے، بہت سی عبرت کی بات ہے جو کہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان پچھلی امتوں سے افضل ہیں کہ وہ لوگ تعلیم انبیاء بہت جلد بھول جاتے تھے، اور یہ والے جو لوگ باوجود نبوت ختم ہو جانے کے بھی اب تک دین پر قائم ہیں، سب کے سب گمراہ نہیں ہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ دین پر ہیں، جو کہ دین پر چل رہے ہیں۔ ہاں فتنے بہت زیادہ آ گئے ہیں اور بہت زیادہ گمراہی پھیل گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گمراہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں کہ دین سے فساد دور کرتے اور احکام شریعہ کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور جہاد کے لیے امام اور سلطان شرط ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے بادشاہ پر
جہاد کو موقوف رکھا۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ سلطنت اور امامت یہ میراث نہیں ہے، اگر میراث ہوتی تو پھر حضرت شمیل علیہ السلام جو کہ نبی تھے وہ بادشاہ کسی اور کو مقرر نہ کرتے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اتنے پچھلے واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا علم تارا، اور حضرت شمیل علیہ السلام نے ان کی درخواست سنتے ہی، یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان کی درخواست سنتے ہی فرما دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح آج کل جہاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح ساری قوم میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان حکمران خاموش ہیں، جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جو ذلت اب ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ وہ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ذلت ہوگی، اور جب اللہ کا حکم مانیں گے تو ہی آپ کی قدر ہوگی، آپ کی منزلت ہوگی، اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 247۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اور کہا، لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے، قد بعث یقیناً مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکا بادشاہ، قالوا انا انہوں نے کہا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہ الملک اس کی حکومت، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں اسے دی گئی، سعاتم من المال کشائش مال سے، قال اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً فراخی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی عطا کرتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع علیم وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، یہ پیچھے والی جو آیت ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ پچھلی آیت کی تفصیل ہے، یہ سمجھ لیں۔ وہاں اجمالاً فرما دیا گیا تھا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑوں کے باقی سب منہ پھیر گئے۔ اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جہاد کیوں فرض ہوا تھا اور ان پر بادشاہ کون مقرر ہوا اور وہ کیوں بزدل ہو گئے تھے۔ جیسے پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ان اسرائیلیوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا، اب منہ پھیرنے کی بڑی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی معاملے میں نبی کی مخالفت کی اور مقرر کردہ بادشاہ کو نظر حقارت سے دیکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، تو اس کو انہوں نے حقارت سے دیکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے اس طرح کیا، تو یہی تمام ناکامیوں کی جڑ تھی۔ وہی واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، یہ آگے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے حضرت شمیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، درخواست کی اسرائیل نے بادشاہ مقرر کرنے کی، تو حضرت شمیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو
بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت جو ہے وہ یہود ابن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے، تو نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے، یہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف اور صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تو بر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسیم اور توانا تھا، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنا ملک دے۔ اب دیکھیں یہاں پر طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعے سے کچھ اہم مسائل بھی ہمیں معلوم ہوئے کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے اور اپنے تخمینے قائم کرنا یہ ناجائز ہے۔ پھر علم مال سے افضل ہے۔ حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم اور قوت اور قابلیت اور صلاحیت ہے، اور بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے گا، یعنی کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اس کو اسی طرح پرکھ کر پھر اس سے کام دیا جائے گا۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جواب میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا کہ تم اس کے ساتھ جالوت سے جنگ کرو، تو بنی اسرائیل نے بجائے اطاعت کے کج بحثی شروع کر دی اور طالوت کی سلطنت پر دو اعتراض کیے۔ ایک یہ کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں، کیونکہ شاہی خاندان تو یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں سلطنت ملنی چاہیے۔ نیز ان کے پاس مالی گنجائش بھی نہیں کہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ غریب ہیں اور بغیر مال سلطنت نہیں چل سکتی۔ نیز جب ان میں خاندانی اور مالی شرافت نہیں تو رعایا پر ان کا وقار قائم نہیں ہو سکتا، جو کہ سلطان کے لیے یعنی بادشاہ کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں، انہیں رب نے سلطنت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پھر تمہاری عیب جوئی ان کے بارے میں کرنا یہ بیکار ہے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ حکومت کے لیے علم اور علم جسمانی طاقت اور علم وغیرہ ضروری ہے، اور طالوت تم سب سے بڑھ کر علم میں سب سے زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی تم سب سے بڑھ کر ہیں، تو لہٰذا سلطنت کے لیے وہی موضوع ہیں۔ رہا تمہارا اعتراض کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں، تو پھر یہ فضول بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ رب مالک الملک ہے، جس کو چاہے جس خاندان کو چاہے سلطنت عطا فرما دے، تو دینے والا وہ رب ہے۔ وہ بندی لگانے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا دوسرا اعتراض یہ کہ وہ غریب ہیں، تو یہ بھی ایک لغو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، اسے فقیر کو مالدار بنانا کوئی مشکل نہیں، اور وہی علیم ہے، اور وہی ہر لائق اور نالائق سب کو جانتا ہے، لہٰذا بے چونہ چرا ان کی سلطنت مان لو۔ خیال رہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے طالوت کی سلطنت کا اس لیے انکار کیا کہ وہ شاہی خاندان یعنی یہودا کی اولاد سے نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی اس لیے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان نبوت یعنی کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ وہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو وہ سلطنت اور نبوت کو خاندانوں سے مخصوص مانتے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے۔ تو ایسے ہی آج بعض لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ آپ خاندان خلافت سے نہیں ہیں، بنی ہاشم سے نہیں ہیں، تو نبوت اور سلطنت اور خلافت کو خاندانوں سے مخصوص ماننے کی یہ بیماری آج بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جو ہم پر بادشاہ نما حکمران مسلط ہیں، تو انہی کی اولادیں در اولادیں ہی یہ سارے کام کر رہی ہیں۔ جو بھی حکمران آتا ہے اس کا بیٹا یا بیٹی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔